آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عقیدہ امامت کے متعلق کویشچن ہے۔ جی جی علی بھائی، کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمراہی ہی سے سمجھتے ہیں، یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سنت سے موجود ہے؟ اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں۔ یہ مشکل سوال ہے عزیزو، اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ اسکرپٹڈ سوال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک ڈرامے کی طرح کہ ان کو پہلے سے سمجھایا ہوا ہے، ان کو نوٹ دیا ہوا ہے کہ ایسے سوال کرو۔ تو ایسا سوال نہیں ہے کہ اس شخص سے پوچھا گیا ہے کہ جس کے لیے یہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے، یعنی یہ شخص آمادہ ہے ذہنی طور پر، اور شاید اس نے جو اپنے تیاری کرنی تھی اس نے کر لی، کیا ہوا ہے تبھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، یا وہ شخص چٹھی سے پڑھ رہا ہے، اس کے جواب دینے سے بھی اس کے جواب دینے کا انداز سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل اسکرپٹڈ سوال ہے، پہلے سے طے شدہ مسئلہ ہے کہ اس طرح تم سوال کرو پھر میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب سنتے ہیں اس کا جواب کہ شیعہ عقیدہ امامت، وہ ان کا جو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل صوفیوں کی طرح ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اب میں مزید بات نہیں کرتا، ان کو بات کرنے دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں نے کچھ ایمبیگوس جملے بولے تھے، ایمبیگوس عام عوام کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی۔ اس میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح، چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے۔ ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈر ہے۔ اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب کو امام وقت مانتے ہیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں سر، جاہلیت کی موت، ان نون میں۔ کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے۔ تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی ہوئی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح، اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو تو پھر غلام احمد قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں، جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعات آپ کو ایون یعنی دیوبند۔ تو عزیزو، یہ شخص اب اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں صوفیوں کے متعلق بات کرتا ہے۔ تو اس کے جو جملے ہیں میں کچھ ملاحظات میں پیش کروں، پھر ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس شخص کو ہم نے کہا تھا کہ اس شخص کو شیعوں کے متعلق بنیادی معلومات حاصل نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ایران میں امامت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ امامت سے مراد ہے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اس طرح تو ابوبکر عمر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، اور شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ان کے علم کے خاص دروازے ہیں جو غیب کے راستے سے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ملا ہوا ہے جو ورثے میں ملا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ ایران میں یہ امامت کی یہ تفسیر ہے کہ ان کو صرف پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ شخص کی جہالت ہے، یہ نہیں جانتا ایران میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایران ایک بڑا ملک ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یا ایرانی ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا نظریہ شاذ ہوتا ہے، لیکن ایران کے علماء میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بہت ہی مردود ہے۔ یعنی اگر علماء کو پتہ چل جائے کہ کسی عالم کا یہ عقیدہ ہے تو اس کو اپنے درمیان سے طرد کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے، نہ علماء کے دائرے میں اس کا کوئی حیثیت رہتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو صرف کیا مانے، صرف پولیٹیکل لیڈر مانے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے یا ان کی نادانی ہے۔ ایران والے کو ہم جانتے ہیں، ہم نے تو وہ ہمارے ان سے ہمیشہ گفتگو رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ من مات ولیس علیہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان نون موت مرتا ہے، یعنی اس کی موت ان نون یعنی غیر معلوم موت مرتا ہے۔ جاہلیت کا موت کا مقصد یہ نہیں، یہ بھی اس شخص کی جہالت ہے۔ یہ
جہالت ہے کہ وہ جاہلیت کی موت کو اس نے تفسیر کیا ہے کہ وہ بلے انون، وہ اس کی موت کا پتہ نہیں کہ کس حالت میں مرا ہے. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب حدیث کے متعلق بات کریں گے تو اس کے مزید شاید پہلے بھی ہم اس اردو زبان میں اس حدیث کے متعلق بات کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں جاہلیت کا موت کیا ہے. یہ بھی نہایت ہی گھٹیا قسم کی تفسیر ہے اس حدیث کی کہ جاہلیت کی موت کو کیا تفسیر کریں، جاہلیت کی موت کو تفسیر کریں کہ اس کی موت انون حالت میں ہو جاتی ہے. پھر اس کا جملہ ہے کہ کچھ غالی شیعہ ہیں کہ امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں. اچھا، کچھ غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں. بھائی اس شخص کو نہیں معلوم، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ غالی شیعہ ایسے ہیں کہ امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ نبی کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایمان لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلو ہے. اب اس بے وقوف کے متعلق میں کیا کہوں، یہ سب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. شیعہ اثنا عشری جو ہے، سب شیعہ اثنا عشری بلا استثناء ان کا عقیدہ یہی ہے. یہ غلو نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کی جانب سے منصوب ہیں، منصوص ہیں، مخصوص بالامامہ. شروع خلقت سے وہ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. یہ بالاجماع شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے. وہ اس میں غلو کے کوئی بات ہی نہیں ہے. غلو یہ نہیں ہے. اور یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ نے وہی علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ہے، وہی عصمت دیا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایک ائمہ طاہرین علیہ السلام کا پہ ایمان لانا واجب و ضروری ہے. جو ان کا انکار کرے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے. ظاہر میں مسلمان ہو سکتا ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر دنیا میں صرف دنیا میں احکام اسلام جاری ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں کافر ہوتا ہے. وہ کافر ہی کفار کے ساتھ ہی مشہور ہوتا ہے. مگر یہ کہ وہ مستضعف فی الدین ہو. مستضعف فی الدین تو وہ بت پرست بھی مستضعف فی الدین ہو، ان کا بھی جھوٹ ہے، وہ الگ بات ہے مستضعف فی الدین کا. سمجھ میں آ رہی بات اب؟ تو اس کو سمجھتا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ ایک اسکرپٹڈ سوال اس شخص سے کیا گیا ہے. یعنی ایک دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کیا سوال کرتا ہے. آڈینس سے کوئی سوال اٹھتا ہے، انسان کے ذہن میں جواب نہیں ہوتا تو وہ کچھ غلطی کر جاتا ہے. تو اس میں کچھ گنجائش ہے، اس میں بھی گنجائش نہیں ہے. انسان کو اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے جس کا جواب نہیں ہے تو انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. اگر اچانک ایک ایسا سوال سامنے آ جائے کہ فلان آیت کا تفسیر کیا ہے، فلان فرقے کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. بھائی نہیں معلوم، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بجائے ایک انسان جھوٹ بولے. لیکن یہ تو اس طرح کا پوزیشن نہیں ہے اس کا نا. اس کا تو اسکرپٹڈ سوال ہے، پہلے سے طے شدہ سوال ہے. طے شدہ سوال کے باوجود یہ تشیع کے متعلق ابتدائی معلومات الف بے نہیں جانتا کہ شیعوں میں نظریہ امامت میں یہ غلو نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ائمہ علیہ السلام اللہ کی جانب سے منصوب ہے، اللہ کی جانب سے منصوص ہے، انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، ان پہ ایمان لانا اسی طرح لازم و ضروری جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے. ملائکہ ان کے درگاہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں، ملائکہ ان کے اللہ کی جانب سے ان کے لیے علم لاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ ہر سال جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ لیلۃ القدر میں، اس سال کے جتنے من کل امر، اس سال میں جتنے مقدرات ہیں اس کا علم لے کے آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام. یہ تو ابتدائی یہ کوئی اس میں کوئی کون کہتا کہ غلو ہے مذہب شیعہ میں؟ آپ مجھے دکھائیں کہ ایک شیعہ عالم ہو اس نے کہا کہ یہ غلو ہے. یہ بے اجماعی باتیں ہیں. ہاں ہو سکتا ہے یہ ہے کہ بعض شیعوں کو پتہ نہیں ہے، تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا طالب علم ہو شیعوں کا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا طالب علم بھی ہوگا، کوئی مولوی ہوگا کن باتوں کا اس کا پتہ نہیں ہوگا. شیعہ مولوی کو ہو سکتا ہے کوئی جاہل ہو مولوی ایسا، اس کو پتہ نہیں ہو تو وہ کہہ دے یا وہ تقیہ میں کہہ دے کہ ہمارا عقیدہ نہیں. لیکن یہ غلو نہیں ہے. غلو یہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ مانے، نستجیر بولو خالق مانے ان کو. یہ غلو ہے. یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم خالق نہیں ہیں، ہم رازق نہیں ہیں، خالقیت اور رازقیت ان کو سونپتے ہیں. جی ہاں یہ غلو ہے. باقی یہ غلو نہیں ہے. ان کو الہی صفات ہیں، وہ یہ صفات اللہ کے لیے مخصوص ہیں، عقلی طور پر یا نقلی طور پر وہ اللہ ان سے منسوب کرنے. یہ غلو ہے. یہ غلو نہیں ہے کہ وہ منسوب من اللہ ہے. اس کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم اور یہ واضح ہے اس شخص کے متعلق. ابتدائی باتیں ہمارے مذہب کے متعلق نہیں معلوم، یہ تو چھوڑیے ان کے اپنے مذہب کے متعلق بھی نہیں معلوم.